باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فأحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور آسمان کا بلند چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی اور پاکیزہ چیزوں کو تمہارا رزق بنایا۔ یہی تو اللہ ہے جو تمہارا پروردگار ہے، بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ تعالیٰ، سارے عالم کی پرورش فرماتا ہے۔ سورہ مومن کی 64 نمبر کی آیت ہے۔ پچھلے درس میں اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کی نشانیاں ہے اس کا تذکرہ چل رہا تھا، اور اس آیت میں کہ پہلے ٹکڑے میں زمین کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک نعمت بنائی ہمارے لیے وہ آپ تفصیل کے ساتھ سن چکے ہیں۔ اس میں کتنے فوائد اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے رکھ دیے ہیں۔ اس کے بعد اس کے جوڑے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ زمین کا جوڑا ہے آسمان، والسماء بناء کہا، آسمان کو بلند چھت کے طور پر بنا دیا۔ اس سے پہلے سورہ انبیاء 17ویں پارے میں اور سورہ زمر 24ویں پارے میں تفصیل کے ساتھ آسمان اور اس پر بنائی گئی مخلوقات کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ آ چکا ہے۔ سورہ زمر میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ کائنات کی تخلیق میں یہ بات آپ سن چکے ہیں۔ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ کے تحت کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو تخلیق فرمایا اور پھر اس پر مختلف قسم کی چاند اور سورج اور ستارے کتنے کروڑ رکھ دیے ہیں، کتنی وسیع کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس کا تذکرہ آ چکا ہے۔ بس اس میں اتنا بتانا ہے کہ والسماء بنا کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کو ہم نے بلند چھت کے طور پر بنا لیا ہے۔ والسماء سقفا محفوظہ فرمایا سورہ انبیاء 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے، ایک محفوظ چھت کے طور پر ہم نے تمہارے لیے آسمان بنایا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آج جو سائنس ریسرچ کر کے بتائی ہے کہ اسپیس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے سیکیورٹی انتظامات کر دیے ہیں کہ اس میں لیئرز بنا دیے ہیں تاکہ جو ہارمفل ریڈیشنز ہے، جو زہریلے شعاعیں اوپر سے آتی رہتی ہیں مختلف، یعنی ستارے ٹوٹ کر گرتے ہیں اور سورج سے اور دیگر ستاروں کے ذریعے سے جو شعاعیں زمین کی طرف آنے کی کوشش کرتی ہیں تو ان تمام کو اللہ تعالیٰ اوپر ہی روک دیتے ہیں اسپیس میں۔ یہ بات جو ہے یعنی آج ثابت ہو چکی ہے۔ اوزون لیئر جسے کہا جاتا ہے، اوزون لیئر میں جو ہے وہیں پر اللہ تعالیٰ جذب کر دیتے ہیں وہ تمام ہارمفل ریڈیشنز کو۔ اگر اس میں سے کچھ بھی تھوڑے بھی پہنچ جائیں زمین کی طرف تو کوئی انسان یہاں پر زندہ نہیں بچ سکتا۔ سورج کی تیزی اور تمازت اور دیگر جو ہے جو ریڈیشنز ہے ان تمام کو اللہ تعالیٰ وہیں پر روک کر زمین کو محفوظ کر دیے ہیں۔ اس لیے جو ہے اس کو سما سقفا محفوظہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں۔ تو اس میں جو ہے جو بتا دیا گیا ہے کہ تمہارے لیے بلند آسمان بنا دیا۔ والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم، اور پھر اب انسانی تخلیق کی طرف اللہ تعالیٰ اس کے طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری صورتیں بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی۔ اللہ رب العزت علیم و حکیم ہے۔ جب انہوں نے انسان کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو بہترین اور جو ہے ممتاز انسان کو یعنی بے نظیر جسم اور بے نظیر شاندار صورت خوش شکل بنایا اور اس کو ایسا خوبصورت اور عمدہ بنایا، انتہائی اعلیٰ، ساری مخلوقات میں سے جو ہے انسان کو بہترین تخلیق فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ کروڑہا مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ نے یعنی پیدا کیا ہے ہم نے انسان کو ایک بہترین اچھے سانچے میں، یعنی ساری مخلوقات کے مقابلے میں انسان سب سے زیادہ اچھا، سب سے زیادہ بہترین، متناسب الاعضاء ہے۔ یعنی اعضاء کے حساب سے بھی دیکھیں، اگر شکل و صورت کے حساب سے دیکھیں، اس کے جسمانی ساخت، اس کی حیت کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو ساری مخلوقات میں اتنی متناسب انداز میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی ہے کہ کسی دوسری مخلوق کو ایسی شکل و صورت اور ایسا جسم، ایسے
ہاتھ پیر ایسی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ انسانوں کے اوپر، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا تو سب سے پہلے اس کی صورت گری کی۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، سورہ آل عمران میں تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی تو ہے جو صورت گری کرتا ہے، چہرے بناتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، اسی وقت جو ہے بنا دیا جاتا ہے کہ کون کیسا پیدا ہونے والا ہے، کون خوبصورت ہے، حسین ہے، کون بدصورت ہوگا، کون کالا ہوگا، کون گورا ہوگا، یہ سب کا سب جو ہے اللہ تعالیٰ وہیں پر تخلیق فرماتی ہیں۔ تو سب سے پہلے صورت شکل کی طرف متوجہ ہوئے، اس کے بعد اس کا سارا جسم، اس کی ہیئت، اس کے اعضاء کو اتنا متناسب بنایا کہ کسی دوسری مخلوق کو ایسی ہیئت اور ایسے اعضاء جو ہے اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمائے، کہ ہاتھ اور پیر ایسے دیے ہیں کہ اس سے وہ مختلف قسم کی بے شمار چیزیں آرام کی اس نے بنا لی ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کی وجہ سے، اور پھر اس کو استعمال کر کے راحت حاصل کرتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ انسانی جسم اور انسانی ساخت اور انسانی شکل و صورت کو اللہ تعالیٰ نے یعنی ممتاز بنایا دیگر مخلوقات کے مقابلے میں، اور سب سے زیادہ جو ممتاز چیز ہے جو حیوان اور انسان کو ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی عقل اور شعور۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور عطا فرمایا، بولنے کا سلیقہ سکھایا، یہ کسی دوسری مخلوق میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمائی عقل و شعور۔ تو انسان کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے عقلی طور پر یعنی جسمانی طور پر بھی اور جو ہے عقلی طور پر بھی جو ہے شعور اور حس عطا فرمایا۔ اور پھر تیسری اور ایک چیز اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو دی ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کا تشخص، اس کی آئیڈینٹی، اس کی پہچان جو ہے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا۔ کیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج جو آئیڈینٹی انسان کی ہے وہ فنگر پرنٹس میں، تھم امپریشن میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے ایک انسان دوسرے انسان سے نہیں ملتا۔ اربوں کھربوں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا ہے، لیکن اس کے باوجود نسبیہ بنانا کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں، ہم اس کے جو ہے ایک ایک پور کو درست کرنے پر خود رکھتے ہیں۔ بلا قادرین علی ان نسویہ بنانا فرمایا۔ کیا مطلب بنانا کا؟ پور کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھوں اور پیروں کی انگلیاں اور اس کے اطراف کے کنارے اور جو ہے اس میں جو باریک لطیف رگیں ہیں اور جو ہے جو باریک ہڈیاں ہیں اور اس پر جو ہے نشانات جو ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے ہیں انسانوں کے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے نہیں ملتا۔ وہی اس کی آئیڈینٹی بن گئی ہے۔ آج اس کو جو ہے تحقیق کرنے کے بعد لوگ یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ ایک انسان کا فنگر پرنٹ دوسرے انسان کے فنگر پرنٹ سے نہیں مل سکتا، اور اس کا آئی بال آج یہ آئیڈینٹی کے طور پر جو ہے لیا جا رہا ہے کہ وہ اگر کمپیوٹر میں فیڈ کر دیتے ہیں سپر کمپیوٹر میں تو پھر وہ گلوبل جو ہے اس کو پھیلا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ چاہے کوئی نام سے کہیں پر اتریں، آپ کی تشخص اور آپ کی آئیڈینٹی وہی رہے گی، آپ 1000 نام لکھ رہے ہیں لیکن جو ہے پہچانے جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پہچان جو ہے ایک انسان کو دیے ہیں، دیگر حیوانوں میں ایسی چیز نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے اس کا تشخص ہے، یہ آئیڈینٹی ہے۔ اس کے علاوہ انتہائی مہذب بنایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اس کو ہاتھوں کے ذریعے سے وہ کھاتا پیتا ہے، دوسرے جانور اور دوسری جو ہے جو مخلوقات ہیں وہ منہ کے ذریعے سے کھا لیتے ہیں منہ چھکا کر، لیکن انسان کو ایسا نہیں، بہت ہی مہذب طریقے سے ہاتھ سے لے کر منہ میں ڈالتا ہے اور کھاتا ہے اور مہذب طریقے سے کھاتا پیتا ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا ہے، صرف اور صرف اس کو ممتاز بنایا ہے دیگر مخلوقات کے مقابلے میں۔ اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اس کے بعد یعنی پاکیزہ چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے رزق کے لیے ہم نے دی۔ کون سی پاکیزہ چیزیں؟ اگر آپ دیگر مخلوقات اور انسانوں کے کھانے پینے کا سسٹم اگر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ دیگر مخلوقات کیا چیز کھاتی ہیں، صرف مفردات کھاتی ہیں۔ کوئی پتا کھا رہا ہے تو پتا ہی کھا رہا ہے، کوئی گھاس کھا رہا ہے تو گھاس ہی کھاتا ہے، کوئی گوشت کھا لیتا ہے تو گوشت، وہ بھی کچا۔ ایسا جو ہے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین قوت بخش، صحت بخش اور پاکیزہ شاندار غذائیں انسان کے لیے رکھ دی ہے، جو اس کی نشو و نما کے لیے، اس کی پرورش کے لیے، اس کے جسم کو جو ہے برقرار رکھنے کے لیے، اس کی قوت کو برقرار رکھنے کے لیے جو ضرورت تھی وہ تمام چیزیں انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ تو اس کو وہ مرکبات کی شکل میں بنا کر کھاتا ہے۔ دیکھیے آپ، پانی ہے اس کے پاس، مختلف قسم کے گوشت ہیں، مچھی کا گوشت بھی کھاتا ہے اور بکرے کا گوشت بھی کھاتا ہے، گائے کا گوشت بھی کھاتا ہے، چکن کھاتا ہے، پرندوں کی گوشت کھاتا ہے۔ وہ سارے جو ہے حلال جو جانوروں کے جو پرندوں کے گوشت ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں پاکیزہ طور پر۔ اس طریقے سے جو ہے اس کے لیے دودھ رکھا گیا ہے، شہد رکھا گیا ہے، اس کے لیے مسالے جات ہے، نمک ہے، مرچ ہے، اتنی بہت سی چیزیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے غذا میں رکھ دی ہے کہ وہ مرکبات کی شکل بنا کر کھاتا ہے۔ دیگر کوئی جانور، کوئی مخلوق
ایسے ایسی چیزیں نہیں کھاتا. یہ نعمتیں جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے لیے رکھی ہے. تو یہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے کہ وہ ساری چیزیں جو کھانے پینے کی بہترین صاف ستھری پاکیزہ ہے طیب ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے رکھ دی ہے. پہلے تو بہترین شکل و صورت بنائی اور بہترین عقل سے نوازا اور پھر اچھی غذائیں اس کو تنومند رکھنے کے لیے اس کو صحت بخش غذائیں عطا فرمائی. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے بندوں پر. ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین. اور پھر فرما دیا گیا یہی تو ہے تمہارا پروردگار، تمہارا رب، تمہارا پالنے والا، تمہارا پرورش کرنے والا، تمہیں رزق پہنچانے والا، تمہاری ضرورتوں کا لحاظ کرنے والا، تمہیں زندہ رکھنے والا، تمہاری بقا کے سامان کرنے والا. یہی رب ہے تمہارا. تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ فتبارک اللہ رب العالمین. بابرکت ہے وہ، بہت ہی بابرکت ہے وہ رب تمہارا جو سارے جہاؤں کا پالنے والا ہے. هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین. وہ زندہ ہے، اس اللہ کے سوا کوئی عبادت اور استعانت کے قابل نہیں. اور پورے اخلاص و جذب اطاعت گزاری کے ساتھ اسی اللہ کو پکارو. خالص عبادت اسی کا حق ہے. ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سزاوار ہے جو سارے عالم کا پروردگار ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی صفات اس میں بیان ہو رہی ہیں، حمد و ثنا بیان ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں بندوں کو کہ تم کو ایسا کہنا چاہیے اللہ کے تعلق سے اور ایسا نظریہ رکھنا چاہیے سب سے پہلے کہ وہ زندہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی زندہ نہیں ہے. یعنی زندگی اسی کو ایک کو جو ہے یعنی ہمیشگی کی زندگی، اس کے علاوہ کسی کے لیے ہمیشگی کی زندگی نہیں ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یعنی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کوئی ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے یہاں پر نہیں آیا. سب کے سب یہاں سے جانے والے ہیں اور جا رہے ہیں. اور پھر لا الہ الا ہو جو زندہ ہے وہی جو ہے خالق ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے. کوئی اور جو ہے عبادت کے لائق ذات نہیں ہے. فادعوہ مخلصین لہ الدین. اور پھر اسی کو پکارا جائے اپنی ہر مشکل اور ہر حاجت کے وقت، یعنی خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دین کو جو ہے اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اسی کی عبادت کی جائے. وہ ایکا و تنہا ہے، وہ واحد ہے اور وہ جو ہے تمام نقوص اور عیوب سے پاک ہے، تمام صفات سے آراستہ ہے اور بندوں کی حاجتیں اور جو ہے اس کی دعائیں، اس کی فریادیں سننے والا ہے اور امداد اور استعانت کرنے پر قدرت رکھنے والا ہے. وہ تمام بندوں کی مدد کرنے پر قادر ہے. اسی کو جو ہے پکارا جائے، اسی سے مانگا جائے. فدعوہ مخلصین لہ الدین. خالص اسی کو جو ہے اس کی عبادت کرتے ہوئے الحمد للہ رب العالمین. اور ساری تعریفیں، تمام تر تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہے. اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی سہیم نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ اوصاف میں، نہ اسماء حسنہ میں اور نہ ہی جو ہے اس کی قدرت میں، نہ اختیارات میں. وہ ایک ہے، وہ ایکا و تنہا ہے، ساری جہاں کا پالنے والا ہے. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے مجھے ان لوگوں کی عبادت سے منع کیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا مدد کے لیے پکارتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے نہایت ہی واضح تعلیم پہنچ چکی ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ رب العالمین ہی کے آگے جھکا رہوں. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے ان تمام لوگوں سے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، دوسروں کو بھی ملانے کی کوشش کرتے ہیں، کہ مجھے یہ کہہ دیا گیا ہے اور مجھے بتا دیا گیا ہے کہ میں جو ہے اللہ ہی کی عبادت کروں. یعنی تم جن لوگوں کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر وہ سب کے سب معبودان باطلہ ہے، ان کے پاس کسی قسم کی کوئی اختیارات نہیں ہے اور مجھے ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو. میں ان کی عبادت نہیں کرتا اور میں ان سے مدد طلب نہیں کرتا. اور میرے پاس میرے رب کے پاس کی دلیل پہنچ چکی ہے کہ میرا اللہ، میرا رب جو ہے میرا اللہ ہے اور مدد کے لائق ذات وہی ہے، نفع نقصان کا مالک وہی ہے اور تمام نظریں اور جو ہے منتیں اور مرادیں اسی سے مانگی جائے اور اسی کے سامنے پیش کیا جائے اور کسی اور سے جو ہے خوف نہ کیا جائے اور کسی اور سے امید نہ لگائی جائے، کیونکہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے یعنی عبادت سے تعلق رکھتی ہے اور عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات
ذات کے لیے مخصوص ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ یہ تمام نقلی اور عقلی دلائل میرے پاس پہنچ چکے ہیں کہ میرے رب کی جو ہے عبادت کی جائے، اور خالصتاً اسی کو جو ہے خالص کرتے ہوئے کسی اور کی نہیں۔ اسی کے سامنے جو ہے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنا سر جھکا لوں، میں اس کا فرمانبردار بندہ بن جاؤں اور اس کی اطاعت کرنے لگ جاؤں میں، اور اس کی نافرمانی سے بچنے والا بن جاؤں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ رب العالمین ہی کے آگے جو ہے سر بسجود ہو جاؤں۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پہلی دفعہ مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، مختلف مراحل سے گزار کر بچے کی شکل میں ماں کے پیٹ سے نکالا، پھر تمہیں جوانی کی عمر کو پہنچایا، پھر تم بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہو، اور تم میں سے کوئی ایسی عمر کو پہنچنے سے قبل ہی مر جاتا ہے۔ تم اپنی مقررہ مدت پوری کر لو، تم اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو سمجھو۔ اس میں اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کی مختلف ادوار کا تذکرہ فرما رہے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ انسان کو سب سے پہلے مٹی سے بنائے۔ مٹی سے بنانے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ اس کے بعد انسانی نسل کی بقا اور اس کے تسلسل کو جاری رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نطفے کا استعمال کیا، اور نطفے کے ذریعے سے اس کی جو ہے بقا اور اس کی نسل کو آگے بڑھا دیا، جو باپ کے سلب سے نکل کر ماں کے رحموں میں جائے قرار پکڑتی ہے۔ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قائم فرما دیا۔ اور پھر انسانی تخلیق کے مختلف مراحل کا تذکرہ جو اس سے پہلے سورہ انبیاء میں بھی آ چکا ہے، سورہ حج میں بھی آ چکا ہے تفصیل کے ساتھ، کہ کیسے جو ہے نطفے سے علقہ اور مضغہ اور یہ تمام مراحل سے گزار کر اللہ تعالیٰ ایک بچے کو پیدا فرماتے ہیں، ایک حسین و جمیل انسانی پیکر تلاش کرتے ہیں، تراشتے ہیں، اس کو جو ہے ماں کے پیٹوں سے باہر نکالتے ہیں، کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سورہ دہر میں کہ تم اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھے، یعنی کوئی قابل ذکر شے نہیں تھے، تم ایک حقیر پانی کا قطرہ تھے جس کو ہم نے جیتا جاگتا انسان بنا دیا، چلتا پھرتا سنتا سمجھتا عقل و شعور دے کر تم کو پیدا کیا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فرما دیا کوئی قابل ذکر شے نہیں تھے تمہیں کوئی جانتا پہچانتا بھی نہیں تھا، تمہیں کوئی جو ہے پہچانتا نہیں تھا، اور تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، تم کو ہم نے حیثیت دی، تم کو ہم نے جو ہے بنایا، تم کو سنوارا، تم کو سجایا، تم کو شکل و صورت دی، تم کو اعضاء دیے، اتنے انتہائی متناسب اعضاء، تم کو عقل دیے، یہ تمام چیزیں ہم نے تم کو دی، اور اس طریقے سے ماں کے پیٹوں سے تم کو باہر نکالا، اور دیگر تفصیلات اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ آئندہ اس پر گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔